شوق نہ کر نور میں آمیزے سے ظلمت، کیا کام تبرے کو محبت سے علی کی۔ حضرات گرامی، مدرسہ جامعہ عثمانیہ بگی مسجد تونسہ شریف میں اہل سنت فورس تونسہ کے زیر اہتمام خلافت راشدہ کانفرنس کے موقع پر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا محمد عبدالستار صاحب تونسوی کے خطاب لاجواب کو بالم میوزک ہاؤس تونسہ کی ریکارڈنگ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجاة وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ محمد ازمی خواہم خدایا تو اس کے مصطفیٰ رام، ایمان با اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد۔ واجب الاحترام جناب صد گیلانی قدر، شرفائے ملت، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ تمہاری میری حاضری کو منظور سے مقبول فرما دے، دین اسلام کے قرآن کی سچی محبت عطا فرماوے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بناوے، اللہ دنیا میں حضور دی غلامی میں رکھے، خاتمہ حضور دی غلامی میں کرے، قبر تے حشر کے اندر حضور دے غلاموں میں ہو۔ دوستو، ایک خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی سالانہ پروگرام ہے جس کے اندر ہر سال دین دے مسائل کے احکام بیان ہوندے، علماء کرام مشائخ کے بزرگان دین کا تقریر سن چکے ہو۔ تسی حضرات جان دیو کہ سارا پروگرام ووٹ منگن واسطے بھی نہیں ہوتا تے نوٹ منگن واسطے بھی نہیں ہوتا۔ جلسہ سارا ہو گئے، علماء کرام دے ملفوظات بھی تسا سن چکے ہو۔ مفتی اعظم پاکستان جناب مفتی احمد الرحمان صاحب جنہاں جمعہ پڑھائے، انہیں دے کراچی جامعہ اسلامیہ دے اندر 33 ملکیں دے طالب علم پڑھ رہے ہیں، عربستان کے لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، انگلینڈ، افریقہ وغیرہ 33 ملکیں دے طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ بڑا ادارہ ہے، اور مفتی صاحب میرے خیال کے اندر مخلص ترین بزرگ ترین شخصیت جو ملک کے اندر جنہیں دے نال میں کو عقیدت ہے۔ میں کراچی جا کے انہوں کو درخواست کی تھی کہ تسی صرف آ کے مسجد کے اندر دعا خیر دی آخ دیو۔ انہیں اتنی شدید گرمی کے اندر تکلیف فرمائیے، اللہ پاک انہوں کو جزائے خیر عطا فرماوے۔
کہ تسی حضرات بھی باوجود مصروفیت دے شدید گرمی دے تکلیف کی تھی وے اللہ پاک تو کو بھی اجر عظیم دے وے. میری درخواست ہے کہ تسی حضرات اللہ کے دین کا پرچم اٹھاؤ، جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم تے جاؤ، آخرت واسطے ثمر بناؤ. یہ زندگی اوکھی سوکھی گزر جاسی، آخرت والی زندگی گزرن والی زندگی نہیں. دوست احباب، اس بات سے بھی غور فرمائیں کہ میں تھوڑے شہر کے اندر پوری زندگی گزاری ہے، کہیں آدمی نال دنیاوی ہیرا پھیری میں نہیں کی تھی. بندہ ایمان بنے دے دنیا کی خاطر. سارے حضرات میری تقریر کو پہلے اس بات سے غور فرماؤ کہ میں تسا حضرات کے سامنے جھوٹا مسئلہ بیان کر کے کیا فائدہ حاصل کرنے. رب العزت کا فرمان میرے سامنے ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے دے خدا دی لعنت ہے. جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد گرامی بھی میرے سامنے. حضور پنڈور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا آدمی جھوٹا مسئلہ بیان کرے سی قیامت نہیں کو جہنم دی لگام پوائی تھی، جہنم دی مقرات سے کینچی چھری نال دی زبان کٹی وے سی. تسی سارے حضرات میرے بیان کو پہلے اس بات سے غور فرماؤ کہ خدا اور مصطفیٰ کے انہیں فیصلے کے بعد ممبر رسول سے میں جھوٹا مسئلہ کیوں بیان کرا، میں تو کیا مفاد ہے. اور یہ بھی تمہارے معلومات ہی ہے کہ ساری زندگی میری دین دی تعلیم گزری ہے، میں کوئی دنیاوی کام نہیں کیتا، نہ کوئی تجارت کی تھی، نہ کوئی ملازمت کی تھی. دین اسلام نہ کتاباں پڑھتا رہی ہاں یا پڑھیدا رہی ہاں، اور کم میں کوئی نہیں ہویا. اج بھی زمین کا کوئی عالم اگر میرے کو سمجھاوے میں سمجھنے واسطے تیار ہاں. میرے کو نہ علم دا دعوے نہ میرے اندر زہد تقوی ریاضت نیکی ہے. میں تسا مسلمان وچوں ادنا درجے دا مسلمان ہاں. باقی یہ دعویٰ میرا ہے جو دین میرا سچا، مذہب میرا سچا، مسئلہ میرا سچے. یہ جن دعویٰ میں کرے نا کئی لوگ محسوس کریں جو یہ دعویٰ کیوں کریں، ان کو سمجھیدہ نہیں جو میں دین کے متعلق پیا کہنا، اپنے متعلق میں نہ آتا. میں جدہ دعویٰ کیتے کہ کئی بندے پریشان تھے. یہ دعویٰ ہے کہ دین میرا سچا، مذہب میرا سچا، مسئلہ میرا سچا. آسمان زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے، میرے دین کے مسئلے جھوٹے نہیں ہو سکتے. حسد کرنے والے گھبرانے نہیں اعلان کرنے، حالانکہ وہ سمجھتے نہیں کہ اسلام دی صداقت کا اعلان ہے. میں تو تسا مسلمانوں کی ادنا درجے کا مسلمان. باقی یہ بھی گال ہے کہ اللہ پاک ہر روز میرے دین دے مسئلے بیان کرنے کے سبب کو یہ رحمت فرما دیتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیلاب آئے، کئی آدمی کو نان کھا گئے. میرے پاس جب وہ بندہ آئے میں بسم اللہ پڑھ کے ان کی ڈنگ والی جا کے لعاب لائیے، زہر ساری چل گئی ہے. کہیں علاج معالجے ٹیکے کی ضرورت نہیں رہی. اگر آدمی نہیں
نمک کی روڑی تے میں بسم اللہ پڑھ کے لعاب لگا دیتا. جس آدمی کو جس قسم کا نام کھا گئے وہ نمک کھواؤ ساری تھی اللہ کی رحمت نال ساری دار نکل کے بیٹھ جاتے. اگر وہ نمک والی روڑی گھر رکھے سو نہ گھروں نکل ویسے. جیرے گھر وچ وہ روڑی لاکھی ہوتی نانگ اٹھا نہ ویسی. نانگ آشا کچھ نہ کچھ میرا منے دے لیکن بندے نہیں پہ منے دے. آخر لوگ ہی منے دے تو ہو سن لیکن میں ڈاٹا نہیں پہ منے دے جی میں منن دا حق ہے. یہ سارا اللہ دا فضل ہے میرا کوئی کمال نہیں. باقی تسا حضرات اس شدید گرمی کے اندر تکلیف فرما کے آئے ہو. اللہ تمہارے مشکلات آسان فرماوے پریشانیاں دور ہو جائیں. اللہ کو عرضی سماوی آفات کو بچاوے. سارے مردیں بیویں تے خصوصی رحمت فرماوے. اللہ سارے ملک کی بھی حفاظت فرماوے. پاکستان کو خانہ جنگی کو بچاوے. تسا حضرات اگر میری تے اعتماد کریں دیو تو میری درخواست یہ ہے کہ مساجد کو نماز نال آباد کرو. اپنے سینے کو قرآن مجید دی تختی بناؤ. سچ چلاؤ حلال کھاؤ تبلیغی جماعت نال وقت لگاؤ. محنت کرتے کرتے اللہ کی عدالت ہی پہنچ جاؤ تو موت کے بعد تمہارے واسطے بہشت کے دروازے کھلے پڑے. عزیزان محترم میں زندہ باد کے نعرے نال خوش نہ تھی نا. علماء محققین نے لکھے کہ موت حیات کرنے بہتر ہے. حیات ایک خوبی ہے کہ انسان آخرت واسطے کماوے آخرت واسطے سمل بناوے. اس کے سوا حیات کے اندر کوئی خوبی نہیں. تسی دیکھ رہے ہو کہ ملک دا بندہ صدر کلا سپاہی تک پریشان, مولوی پریشان, پیر پریشان, امیر پریشان, غریب پریشان, مرد پریشان, بیویاں پریشان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تحفۃ المومن الموت. موت مومن کا تحفہ ہے. موت مومن واسطے خوشبودار پھول ہے. جن مومن تے موت آئی ہے مومن کو اللہ کا دیدار تھی. مومن آدھے کاش آج کو کئی سال پہلے میرے تے موت آئے ہاں میں کو اللہ کا دیدار پہلے ہو جاوے ہاں. میری درخواست یہ ہے کہ تسا جس کورس واسطے آئے ہو اس کا خیال فرماؤ. جس طرح اپنے بچے کورس واسطے بھیجے لیو بار بار تاکید کریں جو بیٹا کھیل کودی وقت ضائع نہ کری. دن رات محنت کرتا رہی. اگر امتحان کامیاب ہوگی ہو تے کو عہدہ ملوے سی. میرے پیارے عزیزوں میں تو آپ کو یہ درخواست کرے نا جڑے خاص واسطے بادشاہ بھیجے اس واسطے محنت فرماؤ. محنت کرتے کرتے اللہ کی عدالت ہی پہنچ جاؤ تو موت کے بعد تمہارے واسطے بہیج کے دروازے کھلے پے. بہیج سے حور قصور تمہاری انتظار ہی چن. بہیج سے میوے تیار ہیں. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جیڑا مومن اللہ کے دین دا پرچم اٹھے سی اللہ پاک قیامت دا مسئلہ اندے واسطے آسان کر دے سی. قیامت دا نہیں 50,000 سال دے لیکن جرا محنت کر کے ویسی قیامت داری میں گزرتی جی میں اک پہ چمکتی ہوئے. یہ بات صحیح ہے کہ پور سرات جہنم دے اتو ہونی ہے. تلوار کنے تیز تے تکھی ہو سی, بال کنے باریک تے نکی ہو سی, اگ دے انگارے کنے گرم تے تتی ہو سی. یہ صحیح ہے لیکن تکلیف اون آدمی واسطے ہے جیڑا محنت کر کے نوے سی جیڑا اللہ دے دین دا جھنڈا چیسی پاک پیغمبر دی غلامی کرے سی. اللہ دی قسم ہے جنے پل صراط تے قدم رکھے سی. پل صراط جہنم دوتو ہونی ہے. جہنم وچوں آواز آتی محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا محمدی جلدی جا تیرے نور دے لاٹے نال میری جہنم دی بھاوے نہیں بوجھتی ہے.
ہونے باز اس واسطے ہے کہ تسا حضرات محنت فرماؤ، کھیل کود اس وقت ضائع نہ کرو۔ باقی میرے متعلق تسلی کرو کہ میں ہر نیکی دا قائل ہاں، ہر نیک دا قائل ہاں۔ اللہ دی توحید تے میرا ایمان ہے، پاک پیغمبر دی رسالت تے ختم نبوت تے میرا ایمان ہے۔ میں سارے انبیاء علیہ السلام دا غلام ہاں، نبی دے سارے صحابہ دا غلام ہاں، نبی دی ساری اہل بیت دا غلام ہاں، اولیاء کرام دا خادم ہاں، تصوف دا قائل ہاں، روحانیت دا قائل ہاں، بیعت دا قائل ہاں، زندہ پیرے دا قائل ہاں، قبرے والے دا قائل ہاں۔ ایک بات یہ ہے جو منے دا ہوئے ہاں جویں سونا نبی فرماوے۔ تساں کئی بار میری تقریر سنے کہ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ تقریر کرے نا، شان پاک خدا کو منو، جناب محمد مصطفیٰ کو منو، سارے انبیاء کو منو، نبی دے سارے صحابہ منو، نبی دی ساری اہل بیت منو، اولیاء کرام کو منو، بزرگان دین کو منو، ولایت منو، تصوف منو، روحانیت منو، کرامت منو، بیعت منو، منائے ہوئے جویں جناب محمد مصطفیٰ فرماوے۔ تے نال نال تسا حضرات یہ بنیادی سبق پکا بنو کہ سادہ دین مخلوق دا بنایا ہوا نہیں، یہ خالق دا بنایا ہوا۔ سارے دور کے اندر تفرقہ اس واسطے ہے، ٹولے اس واسطے ہیں، گروہ اس واسطے ہیں کہ لوگ اپنے دل سے دماغ خواہش سے خیال دے پیچھے جا رہے ہیں۔ اگر سارے لوگ بھائی بھائی بن کے اللہ دے دین دا پرچم اٹھاون، پاک پیغمبر دے نقش قدم تے جاون تو سارا تفرقہ ایک کے دن کے اندر ختم ہو سکتے۔ میری درخواست یہ ہے، اوکھے تھی وہ سوکھے تھی وہ، نبی سونے دا دامن نہ چڑائے، جیندے موئے پاک پیغمبر دی غلامی چ روائے۔ میری جماعت تنظیم اہل سنت دی کوشش یہ ہے امت نبی دی، کلمہ نبی دا، فیصلہ نبی دا چلے، ہر آدمی اللہ دے دین دا پرچم اٹھاوے، پاک پیغمبر دی غلامی چلاوے۔ امید ہے تسا حضرات اس مسئلے دی تائید کرے سو۔ باقی دوست نے چند مسائل دے متعلق بیان کیتے، انہیں تمام مسائل کا جواب یہ ہوئے بھائی بھائی بن کے پاک پیغمبر دے در پہ آؤ، سارے فیصلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراؤ۔ مولوی دے استاد مولوی، پیران دے استاد پیر، سارے محمد مصطفیٰ دا استاد خدا ہے۔ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ 14 طبقہ دے سردار، دعا جہاناں دے سردار، نبیاں رسولاں دے سردار، نور تے بشر دے سردار، اولین تے آخرین دے سردار، جنگ چولا سل پیغمبر جنہ دی تینہ جنت دی تینہ تھائی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے کامل مکمل دین دی تبلیغ فرما دیتی۔ اگر سارے لوگ بھائی بھائی بن کے پاک پیغمبر دی پیروی کریں تو سارا تفرقہ کے دن دے اندر ختم ہو سکتے۔ باقی تسا حضرات میری تقریر یہ جملہ اگے سنیا ہوئے کہ جو مسئلہ میں کنے منواؤ، مسئلے سے پاک پیغمبر دی مہر دکھاؤ۔ میں جڑا مسئلہ منوے سا، مسئلے تے نبی سونے دی مہر دکھے سا۔ میرے دین تے مذہب تے مسئلے دی خصوصیت یہ ہے کہ میں ہر حال کے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تے وینا، سارے فیصلے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا۔ اور اج دل تے دماغ دے فیصلے نہیں چل سکتے۔ کہیں کہیں لوگ آدھے یہ مسئلہ ساری دل نہیں منے دی، سارا دماغ نہیں منے دا۔ میرے پیارے عزیزو، یہ دین دے مسئلے سارے دل تے دماغ دے پر آئے ہوئے نہیں۔ دین واسطے آسمان تو کتاب آئی، کتاب نال استاد آیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اللہ کی مقدس کتاب دی تفسیر فرمائی ہے۔ اگر ملک دے سارے لوگ متحد ٹھیک ہے، بھائی بھائی بن کے پاک پیغمبر دے جاتی آمن،
سارے فیصلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کرامن تو سارا مذہبی تفرقہ ایک کے دن کے اندر ختم ہو سکتے. تسا حضرات نے علماء کرام کو کئی بار سنے کہ حضور خاتم النبیین ہیں. آج یہ مسئلہ یاد کر جاؤ، نبی دے ذمے ہوں گے، اللہ کرے دین لیں گے، اللہ دی مخلوق کو دین دا احکام دے دے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اللہ نے قرآن مجید ہی فرما دیتے، حجت الوداع دا موقع، عرفات دا میدان، دیگر دا ٹائم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج بار میں خدا تعالی دین پورا کیتا، دین والی نعمت پوری ہو گئی. جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اللہ نے دین دی تکمیل فرما دیتی. قیامت تائیں پاک پیغمبر دی نبوت رانی ہے، حضور دی شریعت رانی ہے، حضور دا فیصلہ رانی. جہاں آدمی آوے پاک محمد کے در سے جاوے، فیصلے مدنی کریم کو کرا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت نبی ہے، وقت رسول ہے، روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے. اللہ دی قسم ہے جلا آیا رسول بن کے آیا. ہوں جلا حضرت عیسیٰ سی میرے پاک محمد کا خلیفہ بن کے آتی، کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھوے سی، مسئلہ نبی دی شریعت دے مطابق نہ دے دی. تسا حضرات اس بات سے راضی ہو جو نبی سنے کا فیصلہ چلے کہ نہ چلے؟ زور نہ لاکھ. بندے بہو بلیں گے تھوڑے ہو، ان کی وجہ کیا ہے؟ جیرے محمدی ہو تو زور نہ لاکھو تا جو مسئلہ پک بنے. نبی سنے کا فیصلہ کے فرمان چلے کہ نہ چلے؟ نبی دی شریعت سے سننا چلے کہ نہ چلے؟ ایسا چیزیں موئے پاک پیغمبر دی غلامی کے ہوں کہ نہ ہوں. جڑے آدمی چاہیے ہو کہ ملک پاک پیغمبر کا فیصلہ چلے ہو، ہاتھ کھڑا کرو، پتہ لگے جو کہڑے کہڑے. ماشاء اللہ. تسا حضرات یہ بنیادی لفظ پکا بنی ہو کہ سارا دین مخلوق دا بنایا ہوئے نہیں، خالق دا بنایا ہوئے. اگر ملک دا کوئی آدمی مسئلہ آپ نہ بناوے، اپنے دل تے دماغ خواہش سے خیال دے پیچھو نہ جاوے، تو سارا مذہبی تفرقہ ہی کے نیز ختم ہو سکتے جو پاک پیغمبر ختم فرما گئے. یہ مولوی جتنے چٹھی رسان انہیں فیصلے نہیں کرنے. تو صاحب یہ لفظ پکاؤ نا مت پرچہ لکھے نیتا. زمین دا مولوی یہ چٹھی رسان ہے. سالہ دین اللہ نے بنائے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا والے بنائے ہوئے دین دا اعلان فرمائے. آج کلو 1400 سال پہلے منبر سے فیصلے ہو گئے. تفرقہ اس واسطے ہے کہ لوگ دل دماغ خواہش خیال دے پیچھے جا رہے ہیں. اگر لوگ بھائی بھائی بن کے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی آمن، سارے فیصلے مدنی کریم کو کرامن، تو سارا مذہبی تفرقہ ہی کے دی ختم تھی ویسی. اور تسا حضرات واسطے یہ عبادت کافی وافی ہے جو حضور صحیح فرمایا ہے. لوگوں منازلکم بالصلاۃ وقراءۃ القرآن، اپنے گھروں کو نماز لال منور کرا ہے، قرآن بھی قرات لال منور کرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قرات القرآن، میری امت کی بہتر ہی عبادت قرآن نہ پڑھنا ہے. قرآن پڑھ والا انہیں ہے جنہیں رب نال گلا پیا کرے نہ ہوئے. یہ بات چلو نبی جنہیں لوگوں کو پڑھاتے سکھا گئے تمہارے معلومات ہی ہوئے. تمہارا راتا مسلے تے گزر جاہن اور روزے رکھے نہیں ہم کی افطار نہ کریں گے. میدان جنگ ہونی ہم تو جان کا خیال نہ رکھیں گے. تو صحیح روزے رکھے ہو سن. اللہ کی قسم ہے شاگردان رسول جگہ روزے رکھے بھی افطار نہیں کریں گے، سحور نہیں کریں گے. علماء حضرات کو پوچھ لو
پاک پیغمبر کو اطلاع ملی افطار نہیں کر رہے، حضور نے مہاجرین انصار کو بلایا، بارگاہ نبوتی حاضر ہوئے، رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے روزے رکھنے پہ ہو؟ یا رسول اللہ رکھنے پہ ہیں، افطار کریں گے رانی ہو؟ کوئی سحور کوئی، شیری کا کھانا ختم، افطار کا روٹی پانی ختم۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے پیارے کیا وجہ؟ یا رسول اللہ ساکو تو حضور دے خادم دسائے جو حضور صحیح افطار ویلے نہ پانی پیتے نہ کھجور کھا دیے نہ کوئی ایک لقمہ کھانے کا استعمال کیتے، سحور ویلے بارگاہ نبوت کے اندر میں کھانا لے دیا، حضور نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ یا رسول اللہ جلے حضور دے خادم ساکو یہ دسائے اساں فیصلہ کیتے روزے منہ رکھے سوں جی میں حضور صحیح پہ رکھے نا۔ غور کریں مسلمانہ، جناب رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے ایوکم مثلی تالی چو میں محمد یا کون یتبونی ربی ویسکینی، میں کو رب کھویندہ بھی ہے تے پیویندہ بھی ہے، تو نہیں کھاتا پیتا کرو، میں محمد نے کھانا تو نہیں کھاتا، میں کو اللہ نے کھوائے، میں کو اللہ نے پلائے۔ یاد کے بیٹھے زور نہ لگ وہ تو سے آئے لیں جو روح تھی نے میں کو گالی کرنا منڈا پیچھے مولوی سڑویں تو میں کو گالی کرویں یہ آج نبی اچھا چھیاں ہاں قسمت میں بھی آتا میں تقریر سوانی شاید نہ دو سنو انہیں دی قسمتی جی نہ ہو سی پہلے سلسلہ سالے شہری چ نہ چند بھی مارے کنے ایک سلسلہ ہوں جھوٹ سے افتراء دا پیدا ہو گئے، ہوں جے جاگ دے بیٹھے ہو تو ہوں سنی ونیو نبی دا فیصلہ میں کھڑا پڑھدا ایوکم مثلی، حضور فرمائے میں جیاں کون ہے تو علی چو میں محمد جیاں کون ہے، میں بتا دا جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ 14 طبقاں دے سردار، دعا جہاناں دے سردار، نبیاں رسولاں دے سردار، نور تے بشر دے سردار، جنتی الاصل پیغمبر، میرے اور میرے مشائخ دا عقیدہ 14 طبقے ایک پاسے، نور جہان ایک پاسے، نبی تے ولی ایک پاسے، غوث تے کتب ایک پاسے، نور تے بشر ایک پاسے، عرشی فرشی ایک پاسے، عرش کرسی ایک پاسے، خانہ کعبہ ایک پاسے، اکیلا محمد مصطفیٰ ہی پاسے، سارا کارخانہ کائنات دا پاک محمد دی شان تے ان تے کمال تے بزرگی دا مقابلہ نہیں کر سکتا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر نبی دا شان خالق کو جھکا خالق دی ساری مخلوق کرے اونچا۔ سادہ مولوی گال نہیں کٹھا لیکن زمین دا مولوی میرے جملے دی تردید نہ کر سکتا، زمین تے کوئی نہیں تو سارے کچھ میں کو سناتا نہیں۔ ہاں میں پچھلے مہینے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیتے، ابو ظہبی، دبئی، راس الخیمہ، فجیرہ، علماء میں کچھ میں علماء کو بن پڑھے نا کوئی گل نہیں کرنا تو آپ کو شوق ہے تو آپ چا کٹھا کرو، مولوی کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ گل ہی کرنا تو آسان ہے، مسلمان کی زبان بڑی چل دیے، پیو کو مندہ، ماں کو مندہ، بہن کو مندہ، بھرا کو مندہ، پانی کو مندہ، ہوا کو مندہ، چلتا وے ہاتھ چھڑا گئے جتی سیون والے موچی کو مندہ کر دیتا، ماچس بالا لگے تو ماچس نہیں بلی ماچس کی بھیڑ کو مندہ کر دیتا، ان تو زبان بڑی چل دی۔ بچہ جو گھروں ویندے نواں مندہ پکا کے بالا لے تو سیالے شیشو مندے کٹھان واسطے تو آپ میں کو کل چھوڑے کرو، یہ پیسے کیوں بنیں دے ہو؟ لوگوں کو دین دی خاطر چھڑ دیں دے ہو، وقت پیچھے ملنگ گیانی کار گالی کر دیں دے ہو۔ میں بتا دا میں جھکام تو ستار توزی
پاک محمد کے سواری والے گھوڑے تے کھچر دے پیشاب دے کٹے تو قربان تھی میں میری کوئی پوزیشن نہیں. لیکن یہ بات کرے کرنا ساری رات مولوی نے یاد آدھے میرے ہاتھ جہاں تھا میں جہاں اگو بدھو بیٹھن استاد فرمیندے آدھا میں اندھی اندر اللہ تے ہکو چگا گیا جے پیان کرنا لے جے سننا لے. اللہ کے بندے جاگو دین تو والا میرا سانج ہے جتو تجھا چک دو میں نہ سوچا جتو میں چکا تو سا نہ چھو پرچا چرچا بیٹھا لکھیں گے جو آدمی میں محمدی ہاں میں نبی دا غلام ہاں تو نبی دا نور منیں گے اور رب راضی سی میں تو نبی دے غلام دا ہی نور مننا میں تو تقریر وجہ دسینا نورہم یدا بین ایدیہم میدان قیامت اندر مومن دا نور مومن دے اگوں موجود ہوگی مومن دے سجو موجود ہوگی. جلے جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دے غلام وچ نور ہے آقا تے نور علی نور ہے. میں تو باز پتا کرے نا نبی دے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری دی وفات پئی ہونی فرمیندے میرے دوستو میرا جنازہ بچن لگے جوا ہے میں کو دشمنا تے کاورا دی گھرا تے دفن کرا ہے آپ دی وفات ہو گئی آپ دا جنازہ پیا گیا آپ کو کاورا دی گھرا تے دفن کیتا گیا مسلمان دفن کر کے واپس آئے صبح دی نماز ادا کرے دل شرحد کے کافرے والا ٹولا گردن جھکا کے قریب آیا لوگوں رات کس آدمی کو دفن کی دے تساں دفن کر کے واپس آئے ہو اون جوان دی قبر کو نور ہا جرا زمین کو آسمان تائیں کھڑا سارے قوم قبیلے جمع ہو گئے سب کو بھیجیں گے مسلمان کو دریافت کرو کون آدمی ہے مسلمان آدم لوگوں صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے پاک محمد صحابی ہے انہاں حضرت ابو ایوب انصاری ہے کافر اپنے قوم قبیلے کو دسایا مسلمان آدم صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے پاک محمد دا صحابی ہے انہاں حضرت ابو ایوب انصاری ہے کافر سوچ یادے جس نبی دے صحابی دا اے حال ہے خبر اور نبی کیسا ہوتی کئی ہزار کافر کھڑ کے آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی دے صحابی دے قبر والے نور کو دیکھ کے کئی ہزار کافر مسلمان تھی گئے سبحان اللہ. تو سجرے مولوی سرے میں انہیں کو اعتقادان نہیں دلائل بیان کر سکتے ہیں میرے پاس کو جواب ہے دلائل میرے کو پرچی والا پہ لکھیں گے اگر تو سجرا وضو کریں گے تو والا وضو کتوں ہے سالہ وضو اللہ کے قرآن کے نبی کی حدیث سے حضور کے فرمان تھے. افسوس ہے تو پکاؤ ہاں ولاج نے مسئلے نے بیان کرنے میں کو ضرورت کا ہے لیکن تو سو کھدار بال جن بال تے کھدار ہیں نا چھوٹے بھاویں بڑے چھوٹے کو مائی دھویں دیے تیل لویں دیے نویں دھوتے کپڑے پویں دیے بستا بات لیں لیے مس گات لیں لیے کلمہ میچ رکھیں لیے قیدہ رکھیں لیے شام کو جو ستھل مونڈے تھے ہائی سیری کی مٹی ہے کلمہ بھنیا پین مسمانی کھالیے قیدے دا پہلا برکائی کائی نہیں یہ پڑھائی کر رہا ہے تو بڑے بچے جرے موٹریں چڑھ گئے وہ مالٹے جو پہن غریب دے وہ مالٹے کھا گئے بوری خالی نہ تھی مرغے کا کریٹ ہاتھ مرغیاں جنگلی چھالی چلے کریٹ خالی پہ تو آسن کپڑا پوسٹر خبراں اللہ کی عدالت جنا پیش کیوں ہے حکومت کوئی پتہ لگ سی تے ماں باپ کوئی پتہ لگ سی تے پڑھنے والے بچے کو پتہ چلتی ہے وہ ذرے ذرے کا حساب ہے. ہاں تک تو پیارا پتہ کوئی نہیں تو مصروف ہو گئی اللہ بنا کے مکانی چکا پیا خط کیا لکھے نا خط سیاہی سکام لگاتے دیوار تو مٹی پیا کھد لینا
ذرا خیال آیا بیگانہ مکان ہے بغیر اجازت مٹی پیا کھٹ لینا. ذرا خیال آیا میاں ذرا مٹی دے دیوار تو مٹی کھتروڑ کے کھاتی کھائی تے سٹی ستا کھا پی دے آخر والا آدمیاں قرآن دی مندل میں پڑھ رہا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ذرے ذرے دا حساب ہونے بغیر اجازت دے بیگانی دیوار تو مٹی کھتروڑی قیامت دیوار جواب دیونا پوچھی. تھوڑی بھلائی نماز ہے باقی میرے متعلق تسلی کرو میرے تو لفظ سنگل نہیں پکڑے. میں تو نبی کے غلام دا نور ودا بیان کرے نا آقا تو نور والا نور ہے سارا محمد مصطفیٰ منبع نور حضور مصدر نور حضور مادر نور حضور مطلع نور حضور نور العلا نور حضور منور الانوار. میرا تو عقیدہ ہے جتھا مصطفیٰ کی کپاہ والی چادر پہنچی اتھا جبریل دا نور نہیں پہنچا. میں تو آدھا ودا جتھا جبریل دا نور دی انتہا پہ ہوگی اتھا مصطفیٰ دی شان دی ابتدا پہ ہوگی. اللہ کے بندے سمجھ بڑھو لمبا سفر دے وہ خطرات رستائی گئے. اللہ نے قرآن فرمائے ماما کو دودھ پینے والے بچے بھول گئے سن. میرا پیارا قرآن مجید ہی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کو بچاؤ اپنے گھرانے کو جہنم کو بچاؤ. خود نوش دندانی کریں گی ہو جیب راتی بڑھیں گی ہو پوشا کمی تیار کریں گی ہو لیکن بیوی بچے کو جہنم دیا گی تو کوئی نہیں پہ بچیں گے. میرے پیارا غلط راہ سے جا رہے اگر تم راہ سے آ جانے ہا تو سارے مسئلے سمجھ آ بین ہا. لیکن یہ پاسے تو خیال نہیں یہ پاسے تو توجہ نہیں. خیال ہے کھیت دا ہر پاسوں جلوس نہیں خیال نہیں یا مرد مردہ عورتیں بھی جلوس کرتی بیٹھی. اللہ پاک بی بی واسطے فرمائے وقرنا فی بیوتکن گھرے میں جواب. قرآن سچا کہ جھوٹا زور نہ لاکھو سارے آنکھو. اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ولا یبدین زینتہن انہاں دی زینت بیگانے مرد کے سامنے ظاہر نہ ہوئے. اللہ نے فرمایا ولا یضربن بارجلہن گھر سے باہر آمن پردے نال آمن ایسا ایسا آمن انہیں دے قدمے والے زیورے دی آواز پیرے دی آہٹ تے پھٹکار بیگانے مرد کانی نہ جاوے. نبی پاک نے فرمایا جیڑا بیگانی زنانی کو تکے دی قیامت نہیں ہوندی کہ جہنم دا سکہ بھریا لے دی. بیگانی عورت دا دیکھنا پاک پیغمبر دی شریعت حرام ہے. سارے آنکھوں سے شریعت ہی زور نہ رکھو سارے آنکھوں. کئی بیٹھے نو آدھے تھا گندی نیت نال بھی سرے دے نہ میں تو سب پوچھا چنگی نیت نال بندہ پیشاب دا گرچا بھرے جائے دے نیک نیتی نال بندہ اس دا ریگلن کھا بنی درست ہے. حرام ہے حرام ہے اتنا نیت تو سوال ہی پیدا نہیں تھی نا. میرا پیارا تو پرچے نہ زیادہ زور نہ لا. جو میں سفاری کرنے انشاءاللہ سویرے تقریری بن کریں گے اس واسطے میری ذاتی رائے ہے جو پہلی رات میں تقریر کر چھوڑا. لیکن ابھی تین گال کے رضا مند نہ ہوں وقت تسا پرچہ لکھیں دیو میں جواب دینا تسا پکے نہیں وے سبق پکے سو زور نہ لگ پرچہ جو تسا میں نے لکھیں دیو تو میں ترتیب بار انہیں پرچے کو پڑھا تو انہیں واسطے تو کافی وقت چاہیے. تسا سارے بلندے نہیں وے یہ بیا لکھ دے تسا جو آ دیو میں نبی دا غلام ہاں تسا ہاتھ بچ کے نماز کیوں پڑھتے ہو. نبی پڑھی آئی میرا پیارا سارے مسئلے میں متعلق اجمالی طور سے پکائی بن. میں سنی مسلمانہ محمدی مسلمانہ میرے دین کے مسئلے کلمے کلات وضو کا یہ ہیں جرے پاک محمد کے گھروں آئے جڑے لوگ سارے مقابلے کھڑے انہیں مسئلے آپ پڑھائیں
تو سب پکڑنے نہیں وے، توجہ کرنے نہیں وے، دخل دینے نہیں وے، بننے کٹھے نہیں وے، زمین مکانے دا بننا بنے گی، وہ دین ایمان دا بننا نہیں وے بنے دے۔ سادہ کلمہ محمد مصطفیٰ سونا پڑھا گئے، وضو دا طریقہ نبی سونا سکھا گئے، بعد الصلاۃ خیر من النوم والی نبی دوا گئے، ہاتھ بد کے نمازاں پاک محمد آپ پڑھا گئے، دفن کفن تک سارے مسئلے اوہے جڑے پاک پیغمبر سونے آپ دسائے۔ تو سب دخل چاہ دے کہ نہیں پتہ لگ بس۔ میں تو کئی دفعہ تقریری جائے کہ یہ جی بانگ دے دیکھن علی ولی اللہ خلیفہ بلا فاصلہ لی یہ نبی دے فرمان لال دکھا لین لاکھ روپیہ نقد انعام دے سان قرآن گواہے میں مذہب شیعہ قبول کرے سان شیعہ کتابی چوبانا لپو بولی مری سمجھی نہیں ہے کوئی نہ جاگ دے بیٹھے ہو میں تو اگلائی کریں دیا ہو تو نال جواب ہی دیں دیا ہو تھوڑا تو کم سوکھ ہے جیڑی بانگ شیعہ اپنی مسجد دینا پے لاؤڈ سپیکر چ دینا پے یہ بانگ شیعہ کتاب نبی دے فرمان نال لپ ہوے لاکھ روپیہ نقد انعام دے سا شیعہ دا اپنا لٹریچر فقہ جعفریہ کے جا آزاد ہو تو میں رعایت ہی کر سکتا کیونکہ میرے کو تھوک دا مال ہے پرچونی سامان تو نہیں جی نبی دا فرمان نہیں دکھا سکتے سونے علی دا فرمان چاہ دکھاون میں مولا علی دا غلام ہاں علی پکڑائے پکڑائے تھا بس جنگل والے بلا ٹھور بھائی دین تے بھائی دا گیا یہ تماشا سبق پکانے یہ جڑے بارے والے امام بخاری 4 سال دہا قرآن دا حافظ بن گئے درس حدیث گئے ایک نمہار گئے دوسرے دن گئے تیسرے دن گئے چوتھے دن وقت کرنے پہلے گئے اجا استاد صاحب تشریف نہیں کھنائے نوجوان لڑکے آخر لگے چھوٹا بچہ کیوں نہیں 4 سال دا بچہ قرآن دا حافظ ہے یہ 4 سال والا بچہ دے میرے کو شوق ہے کہ پاک پیغمبر کی حدیث کی تعلیم حاصل کراں سارے لڑکے کٹھے تھی گئے 4 سال دا بچہ آدھے میں کوئی شوق ہے نبی دی حدیث دی تعلیم حاصل کرا لڑکے آخر لگے بچہ استاد اسا کو روزانہ 40 حدیث دا سبق دیں دے 40 حدیث لکھویں نے تیرے پاس کوئی کاپی ہے نہیں کاغذ قلم دوات نہیں ایک نوجوان ہے کہ بچہ تین کاغذ قلم دوات میں دینا 2-4 حدیث لکھ دیا کر اصا 40 حدیث لکھے نہیں ہے تو یہ بیٹھا نہیں جلے 4 سال دے بچے دے سامنے کاغذ قلم دوات رکھی نے یہ سر اٹھا کے فرمیندے لوگوں میں کو 3 دن ہو گئے میں تمہارے درس حدیث ہی جانا تو صاحب یہاں کاجا کھولو 3 نماز کا سبق لکھو یہ حدیث میں تو کوئی یاد سنا دے تو نوجوان کاپی تے لکھے نہیں ہن 4 سال والا بچہ اپنے سینے تے لکھے رہا انہیں اپنے کاپیاں کھویا محمد ابن اسماعیل بخاری 120 حدیث یاد سنا دی علماء نے لکھے جلے محمد ابن اسماعیل بخاری 12 سال کا تھے پاک پیغمبر دی کئی لاکھ حدیث کو یاد ہے تیرے بچے بدل تھے ہاری تھی نے کھیر دی بوکھڑی آئی تو دانی نے کو کچھ نہیں آخر نہ نماز سکھاونی ہے نہ ادب کا سبق پڑھانا ہے تو دانی مندے کٹھی رہا مسلمان لوگ گئے بک کا تو ساتھ ناراض رہتی بھائی ختم تھی گئے ایک بڑا آدمی مت گن گیا اسٹیشن تو موٹر گنے بس شام کو پہنچا ہوں ہسپتال چھوٹا سا بچہ لالچے گدا میں کو آخر لگا تو سے میری بچے واسطے دعا فرماؤ میں کو گنا آئی دو ہاتھ ہی پھیرو بچے کو میں بڑا پیارے میں ملتان میں نال کی دیوان ماں کا خیال ہی نہیں کرے گا اور میں سودے سٹے کرے نا دیو کو سماج کرے نا شام کو گھنا سارے بھی منا بدرا دے بچہ چھوٹا ہے آپ بچہ چھوٹا ہے آپ بولے والا تو
کیونکہ 8 گھنٹہ جو آخر بیٹھا رہ گئے بچے کو چپ تو نہیں آنی تو بلانا ہوا تو بولے ہاں چھوٹا تو میں کو آخر لگا زمیندار ہاں کارے مربیاں لا واقعی تو صاحب یہ کو میں نہ لے جا پیارے گھر جو ہو گئے تے گھر والے کو آخر پیو کو بجا دے میں کو نہیں دینا کو آخر ماں کو بجا دے ان کو دے دے چنگا بچہ ہے ہتا یہ فخریہ طور سے میں کو دسیا اپنے بچے کا کمال ہوں جا بچپن ماں کو پجے کھڑا دے دے بڑے لاکھ بیٹا نہ مرے سی قسمت قوم ختم جو تھی آئی ہے یہ مسلمان جس کتے جو لڑیں تے کتا چاہ کے رشتے میں پٹیں تے کتا رشتے کن کو چمڑ گئے پیچھو کتے والے تھاپڑا بن مارے تھاپڑ بابا تگڑا تھی نہیں کتے کو پاپا کھڑے سے بابے چھوٹے کو دھکے ودے نہیں اللہ سے آپ حفاظت کرے آپ رحمت فرمائے سبق پکا فائدہ چیسا یا اگر میری تقریر چاہے بیٹھے نہیں اپنی جان کے رحم کر قبر حشر کا مسئلہ پچھوا رہی میں مولا علی دا غلام ہاں میرا کیا ہے حضرت علی اللہ کا شہر ہے شہر علی طاقتور دلیر ہے نہ پیر علی جی کہیں خلافت کھسی ہے نہ سیدہ بطول دا کہیں باغ کھسے ہمیشہ شہی کمزور ہے نہ کوئی نہ طاقت والا جی شاید کوئی نہیں کھو سکتا حضرت علی طاقت والا سارے آخو حضرت علی زور نہ رکھو یار بندے کو ہوا بات والی کیوں سیت نہیں بیٹھا رہو چلو جڑے سیا ہو تو سنا کو اس لیے نہ سکے نہ آخو بیٹا آخو حضرت علی طاقت والا آخر حضرت علی مولا علی پیر علی علی حضرت علی اللہ کا شہر علی طاقتور دلیر اس واسطے میں جنا نعرہ مرنا میں نعرہ نہیں مرے درانا شجاعت حیدر کرار مولا علی کی بہادری زندہ تھا شان تعریف عزت ہے ملنگ جرا نارا من کی کوئی عزت کرنی ہوتی یاد مان سے آئے علی من علی علی ایک جو بڑا آدمی آج لو کرا وہ کاما مشورہ کی تعریف ہے کوئی یا حرف ندا دینا من سے آئے علی علی علیا 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 یہ چاہیے ادب میں آدھا حضرت علی میرا دین ہے حضرت علی میرا ایمان ہے حضرت علی میرا رہنما حضرت علی میرا مقتدا حضرت علی میرا پیشوا حضرت علی اللہ کا شہر مولا علی طاقتور دلیر شہر علی دے نہ کوئی خلافت کھسی ہے نہ سیدہ بطول دا کوئی باغ کھسے باقی صدیق خلیفہ بنے ان کو علی المرتضیٰ بنائے محمد مصطفیٰ بنائے ان کو خدا بنائے اللہ کی قسم ہے میرے پیر صدیق نے زور نہیں لگایا دعا سبق نہیں آنا بڑے پڑھے لکھے آگے کہ بہتے نال خلیفے بنے نبی چھوڑنے کا فرمان میں سناواں چونکہ میں محمدی ہاں تو اس کے شریف والا زمانہ جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے فرمایا چولے طبقے میں سردار نے نتایا فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ عمر میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرا ہے وہ فیصلہ آج تو ٹھیک آئے جناب محمد مصطفیٰ نے منبر سے نتائے ووٹ تو درکائی نہیں تھے نبی سے منبر سے تقریر کرے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرا ہے معلوم سی نے فیصلہ آج سے ٹھیک ہے پڑھے لکھے لوگوں کو رسائے گا کون سا یہ دئی پیغام پہنچائے گا نہ صدیق عرب کا دورہ فرمائے نہ لوگوں نے چلے سے آئے نہ کنڈا کھڑکائے نہ صدیق دا کنبا قبیلہ لوگوں نے درے سے آئے نہ صدیق دی صاحبزادی مخدومہ کائنات طیبہ طاہرہ بی بی صدیقہ نے کوشش فرمائیے اللہ کی قسم ہے صحیح حدیث ہی آئے حضرت بلال بارگاہ نبوت سے عرض کریں گے یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گئے لوگ مسجد انتظار بیٹھے کریں گے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر صدیق کو آگو میرے مسلح کی آگے نماز پڑھاوے بخاری شریف اور شیعہ مذہب کی کتاب
شرح نہج البلاغہ دورہ نصیحت صفحہ 205 تے ہے نبی پاک فرمایا ابو بکر میرے مصلی تے تو آ لوگوں کو نماز تو پڑھا. کتاب سے کہتے یا لوگوں کو دیتا ہوں سے غلط کر دیں غلط کیا کرنا. اصل بات ہے زمین تے بندہ کا نہیں جرا میں نے دلائل دے جواب دے اس کے زمین تے میرا کمال نہیں میرے پاک پیغمبر کی شریعت کے سنت کے تعلیم دا کمال ہے. مت چٹھی رسانا نبی دا پیغام پوچھنا ہوں تھا ایک نقطہ پکا بنو یا کتاب ہی چاہے نبی فرمایا ابو بکر مصلی تے تو آ نمازاں تو پڑھا. اہل سنت کے کتاب ہی چاہے ہے بخاری شریف ہی چاہے حضور فرمایا ابو بکر کو آکو مصلی تے آدھے نماز پڑھا. اما صدیقہ بارگاہ نبوت عرض کرن یا رسول اللہ میرے ابے کو مصلی تے نہ کھڑا اپنی کریں گی جی یوسف علیہ السلام دے سامنے عورتیں گلاں کریں ہن میں خدا دا حکم ہے صدیق کو مصلی تے کھڑا تو آدھی کہ بے کچھ کھڑا اے حاوی طاقت جائے صدیق کو خلیفہ بلا فاصل بنائے. 1400 سال گزر گئے پٹے پٹے صدیق خلیفہ پہلا ہوں تو پکا بنے کو خلیفہ قائم بنائے خدا بنائے سارے آپ ہوتا کہ سبق پکانے خلیفہ قائم بنائے خدا بنائے مصطفیٰ بنائے مرتضیٰ بنائے. اگر سالو تے اعتبار نہ ہوئے تو تفسیر کمی فتح چلاتی ہے ان صفحہ 338 تے آئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ حفصہ کو فرمایا حفصہ میں تنوں گل دساواں انا بابا کیوں الخلافت من بعدی ثم بعد ابو کے میرے پاس خلافت والی ابو بکر تے ابو بکر کے بعد تیرا ابا بی بی پاک عرض کر دی یا رسول اللہ من لمبا کا کہیں خبر دی تھی کہیں فیصلہ کیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ نبانی العلیم الخبیر میں کو علیم خبیر خدا خبر دی تھی میرے بعد خلیفہ ابو بکر کے بعد عمر. خدا بنائے مسلط مصطفیٰ بنائے پیچھے نمازاں پڑھنے واسطے علی المرتضیٰ آئے. یہ ایران کی چھپی ہوئی احتجاج کی برسی موجود صفحہ 60 سے موجود 70 سے موجود شاعری کے متعلق ہوا موجود. مقام وتحیال الصلاۃ وحضر المسجد وصلى خلف ابی بکر مولا علی گھر روانہ ہویا نماز کی تیاری کی تھی مسجد چاہ کے حاضر ہو جا حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز ادا کی تھی. مولا علی نہ لہدا مسجد بنے گی نہ لہدا جماعت کرے گی نہ علی ولی اللہ کی اذان دیویں دے. اگر شیعہ آدھے کہ پیر علی نے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کی اذان دیوائیے شیعہ کی دنیا کی کتاب کا حوالہ 90 لاکھ روپیہ انعام لے تھا مذہب شیعہ قبول کرے. لوگوں نے شیعہ بنے گے میں کیوں نہیں بنے گے میں سنیں گا صفحہ یا صفحہ چل گیا کیا اپنی کتاب یہ بھی نال ہے یا تو بندے نے کوئی ڈھنگی فریبی مولوی یہ کتاب ہی لکھا ہوا ہے. میرا اعلان نہیں میں دا خدا دے آسمان تلے کتاب ہوئے خدا دی زمین تے کتاب ہوئے شیعہ مذہب کی ہوئے فیصلہ نبی دا فیصلہ علی دا. آنکھوں تو جب بھی رعایتی کچھ کر دوں آخر ہم سائے ہیں اگر نبی علی دا فرمان ملنے لگتا تو حسن حسین دا فرمان تھا لکھا میں بس. حسن حسین سارے پیر ہیں سارے حسن حسین کے غلام ہیں بہشتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ انہیں دا فیصلہ نہیں لگتا امام زین العابدین دا فرمان کیا لکھا میں وہ نہیں لگتا امام محمد باقر جعفر صادق دا فرمان لکھا فقہ جعفری یہ نعرہ جو بدے مرن فقہ جعفری فقہ جعفری فقہ جعفری فقہ جعفری کا حوالہ جعفر صادق فرمائے کہ علی ولی اللہ خلیفہ بلا فضل اللہ جادان کو حکومت پاکستان میں کو تختہ ہے جار کے لٹکا دے قرآن گواہ ہے بلا خون مار حوالہ کوئی نہیں حوالہ کوئی نہیں مار کے دیکھو. باقی اچھا جو الصلاۃ خیر من النوم دیکھ رہے ہیں سارے کو تو نبی دا فرمان ہے. حضرت بلال دی اذان وچ الصلاۃ خیر من النوم دے الفاظ موجود. مکہ دا مؤذن حضرت ابو محذورہ فرمینا
علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان، نبی پاک نے میں کو اذان کی تعلیم فرمائی. حضور نے فرمایا ابو محذورہ اگر صبح کی نماز کی اذان ہو گئے فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتين، 2 دفعہ الصلاۃ خیر من النوم اچھا کر. قائم فرمائے نبی پاک فرمائے زور نہ لاکھو جرا منکر ہو نہ کہ جرے منندر زور نہ لاکھو. نبی پاک فرمائے قائم فرمائے. ہاں اسالی مسئلے کے نبی بھی مہر ہے. سالہ فضول نبی فرمائے قرآن ہی چاہے نبی جب فرمان ہی چاہے. یہ پکاؤ تو میں حوالہ سنے نہ سنا وا زور نہ لاکھو تھا دیکھنا اور میرے اوپر سے نہیں دیکھنا. پکے سو تسا قرآن پڑھے ہوئے ہاؤ زبر دیر کا پتہ تو آپ کو لگ دے. اچھا میں آج پڑھتا ہوں وضو والی پیچھے تو لال ٹھیک ہو تو مسئلہ انشاءاللہ سچا پکا دے. اللہ قرآن مجید ہی فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاۃ جل نماز پڑھواتے جاؤ فاغسلوا وجوہکم دھو اپنے منہ کو وایدیکم الى المرافق ہاتھ اپنے کو ٹائٹ کے تائیں وامسحوا برؤوسکم مسح کرو اپنے سرے دا فاغسلوا وجوہکم ہدی زبر کے دیر. تو ساتھ ایسا قرآن پڑھے وقت پتہ نہیں لگتا تھا پر دیتا تھا میرے چپ کی تھی بٹو سا کہیں میں پڑھے تھا میرے پڑھے ہوئے دور لالا کو میں تو نظر دیا اکثر کہیں نہیں پڑھے ہوئے جواب جو نہیں پڑھے گے. وجوہکم وجوہ جمع وجہ دی نہ منا منہ وجوہکم منہ دی زبر ایدیکم ایدی جمع ید دی ایدیکم اتھائی زبر انہیں زبر والے کو دھوم رہے آنکھوں نہ زبر والے کو زور لالا کو تھا. اغسلوا وجوہکم وایدیکم دھو اپنے منہ کو تے ہاتھ اپنے کو طاہر کہتا ہی دھو والے دی زبر وامسحوا برؤوسکم مسح کرو اپنے سرے دا برؤوسکم اتھا زبر کے دیر زیر مسے والے دی زیر دھون والے دی زبر جے اتھا زبر ہویا تو ہویا وامسحوا برؤوسکم لیکن اتھا وامسحوا برؤوسکم مسے والے دی زیر دھون والی دی زبر او اللہ دے قرآن ہی دیکھو چاہ جے پیریں دی زبر ہوئے تو دھوائے چاہ جے دیر ہوئے تو مسا چاہ کرے. وہ حافظ بیٹھل زیر نہ رکھو کہیں نہیں حافظ شیئے نال تو نہیں لوگ جب باندھے کھڑے تھے میں کہ زور انہیں کہ زور ہے دین دا درد چاہی نہیں کھڑے حافظ ہی نہیں پہ اللہ ملنگ سارے ہتھا کٹھے سینے بھولنے ابھی کھیالے سارے مومن یہ بھولنی جرا نچوینا پہ یہ مومن ہی پچکا پہ کر دینا قسمت کون یہ سبق پڑھا دے مسلمانوں تو سا سوچے نہیں گئے توجہ کرنے نہیں سارے بنگوں والے مومن نے شکل والا ٹباری سارا مومن ہے بھنگی سارے مومن حسیمی سارے مومن اصا جو قرآن سے مسیحت والے ڈاڑھے والے ہیں اصا ہیں بے ایمان. قیامت دینی جھنڈولے جو تولے ملنگ علی دے پیچھے لگ پے تے علی کو رنگ لگا کھڑا ہو سی. اللہ سائیں آسی چونی برادری کھیلنا جو اللہ پہ نمازی ہک قسمت والی لگ اتنی شناخت کا نہیں گئے جو مولا علی اپنے بچے حسن حسین کو قرآن دا حافظ بنا گئے. مولا علی بچے کی شہادت پا گئے 1000 رکعت نماز نفل دی روز پڑھتے ایران دی کتاب ہی چھپے ہوئے موجود ہے آگ دیکھ ہونے والا علی دا غلام ہی تو مسجد آ بچے کو ہاتھ میں پڑا ہر جگہ ہر طرح حلال کھا ملک کی تفرقہ نہ پھیلا ساری دنیا جب بات اپنے گھاڑی تھی انہیں دی بات سارے کرتے آتے دوسری والے حاکم چھوٹے جڑے انہیں تو کرنی تھی نوکری انہیں کا دین نال تو تعلق ہے نہیں تھے تبلے کالے بھی تجارت کی مشہور ملک کون سوچے اچھا حسین دا غم ہے اور غم جو ہے چوک بازار ہی چاہ دیں غم جو ہے تو کہیں میرے
ملنگ کو گھر والی آ کے روٹی پکی پئی، وہ آ کے میں کو ذرا غم آیا کھڑے، میں آپ کو کوٹ کے نہ پیچھے میں روٹی کھاؤں، بالکل ٹھیک اصل من کے صبح کٹانا پڑا۔ ملاقات سے جو بنین شیعہ کی ملاقات سے جو گئے، افسر صاحب کو ملن واچے گئے، لوگوں جو چھاتی پا کے نیچے افسروں نے آپ کو کٹے نے پہننے کو غم آ گئے، لوگ ایسے بہت کی وہ خان اور آپ کو کٹ کے نن پیچھے مل جائے، بالکل ٹھیک یہ گل سب کچھ نہیں آتی، چوک بتار کام آدھے اگے پیچھے کر کام نہیں آتا، شو تڑی تماشا پیچھے دے آدن بس کرو سمجھ 9 بجے پیچھے 9 بجے تک کام نہیں تھا ڈھیلا کھڑا رہا تڑی تماشے کا دین مذہب نہیں، مذہب ہے تو مسئلے کے مہر لکھا، میرے مسئلے کے پاک دی مہر ہے تو سے شریفی جو آخر کافی تعداد جو ہند تے ڈاہی کوئی میں نظر دے جو سارا ہنگامہ تے ہو ہا تے افسران پریشان ہیں، ایک بچہ تھا اپنا ہاتھ چالی کھڑا قرآن دا مولا علی جو ہاتھ سے رہا تو سونا حسن حسین ہاتھ سے رہا سچ زیادہ کو زور نہ لاکھو جیرے منے جو زور نہ لاکھو، حضرت حسین قرآن دا، حضرت حسن قرآن دا، حسن حسین دا بابا شاہ علی قرآن دا، حضرت صدیق فاروق غنی قرآن دا، سونے حسن حسین دا نانا پاک نبی قرآن دا، سونا زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری حافظ ڈیرہ غازی خان دے پاکستان دے شیعہ دے بچے حافظ کیوں نہیں بندے؟ کیا بات ہے؟ زمین دا بندہ نہیں دسا میں تو پچھلے دن کی حد ہے دین بنا جلسہ سے دستار بندی کی تھی بچے نہیں 60 سال کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، 7 سال 9 سال کا سنی بچہ حافظ۔ سارے جو حکیم احمد خان جعفر صاحب اللہ ان کی قبر سے رحمت کی بارش فرماوے، اللہ حکیم صاحب کی قبر کو بغیچہ باغ بناوے، ان کی بچی قرآن بچی پڑھیں گے سارے کو قرآن کا حافظ بنا چھوڑ سارے پاکستان جو ایک بچہ اپنا حافظ نہیں لبنا، اگر کوئی وجہ ہے نہیں، نکتہ کوئی ہے تو سب اور فرماؤ، تو سب بتا دو کن سے بنوں او این آدن این آدن اس واسطے اللہ پاک قرآن فرمائی پکائی بن تمہاری کوئی مولوی کو زیادہ کوئی مولوی کو زیادہ کن سے بنوں، اللہ پاک نے قرآن فرمائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کئی مسئلے کی اختلاف ہو جاوے خدا کے دروازے تے آؤ، سرنے محمد مصطفیٰ کے دروازے تے آؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر خدا نال ایمانے قیامت نال ایمانے فیصلہ خدا کرے کراؤ، فیصلہ محمد مصطفیٰ کرے کراؤ۔ قرآن دیکھو چاہو آیت پڑھتے پہ ہدے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اگو حفظو کینے ہے زور نہ لفظ ہوتا وَأَرْجُلَكُمْ، یہ زبر پڑھتے ہیں تو دھومنا پوچھا بات وُجُوهَكُمْ أَيْدِيَكُمْ أَرْجُلَكُمْ، ایندہ آٹھے وجوہکم تے ایدیاکم تے زبر والے تے ظلم مسجدہ نہ کرے۔ باقی کئی بندے آخر عبدالستار تو سوئی اگر مسا کرنا ہا تو مسے والا علیحدہ ہوئے ہا، دھومن والے علیحدہ ہوئے ہا، ان کو اخیر سے کیوں بیان کیتے نے؟ اللہ پاک نے ترتیب دسائیے جو پہلے سر دا مسا کرائے تے اخیر تے پہلے کو دھوائے ہے۔ ان کئی بندے آخر جو پہلے بندہ دھوے چاہتا قابل شیعہ علی کتاب تو دسا استفسار تو فرما گل کی میں شیعہ دی کتاب دا صفحہ 74 آدھا النبی عبداللہ علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا وہی نبی تمت رہا سے کہا تک سڑا نہیں چلے گا تک سر دمتا بھول گئے آپ پہلے کو دھو بیٹھے میں تے کو سمجھا گا ہم سر رہا سکا تم مقصد نہیں چلے گا پہلے اپنا سر دمتا کر اندھے بعد لوہے پیر والا دھو جرا تے پہلے دھوتے پہلے دھونا منظور تے مقبول کوئی نہیں جرا سر دے مسے کو پہلے پیر دھوئے انہیں منظور کہیں نہیں تو جرے سارے بدو کو پہلے چھوٹی پوتی بیٹھے نہیں منظور جعفر صادق قابل ایران والی کتاب تو دسا
سونا پی رہی تو فرما شیعہ والی کتاب آدی استفسار جلد اول دا صفحہ 66 سطر پہلی آدی انادی علیہ السلام مولا علی فرمانن جلاب تو توضا میں وضو بیٹا کرے نا فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين ابتدأت الوضو میں وضو شروع کیتا کہ نبی پاک تشریف گرائے وضو کرنے والا پیر علی جدے کھڑ والا پاک نبی وضو سچا ہوتی کہ جھوٹا زور نہ لاکھو جلدی آکھو سونا علی فرمیندے میں ہاتھ دھوتے گلولی کی تھی مسواک کیتا ناکی پانی تا وغسل تو وجہن دھوتا میں اپنے منہ کو وغسل تو ذراعیا دھوتا میں اپنے نہیں بہی کو وہ مسا تو براسی مسا کیتا میں اپنے سر دا سجاد سوائے کو جا ہی کھڑیے سونا علی سر دے مسے دے بعد تو سب پیریں کو دھوتے کے مسا کیتے پیر علی فرمیندے لوگو سر دے مسے دے بعد وغسل تو قدم یاد دھوتا میں اپنے لنائے پیرا کو نبی پاک فرمین لانی خلل پیرا صحابے پیریں دے امیدہ خلال کر لا تو خلل بنار قیامت دن جہنم دی آگ خلال نودی کرے پیرے کو دھو کیسے کر کے دھو پیرے دے انگلی چنگل مار سادہ بدو اللہ دے قرآن نال ثابت نبی علی دے فرمان نال ثابت اللہ سا کوئی سچے دین تے رکھے دین تے خاتمہ کرے سارے آمینہ آمینہ باقی ریا نماز حضور سائیں جنہ نماز پڑھیے دیری نماز پڑھیے ہاتھ بن کے پڑھیے اگر تو آپ کو میرے اعتبار ہے میں اللہ دا قرآن سہ چلا کیا دا پاک محمد نے ساری زندگی کی ایک نماز بھی ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھی تو اگر نہ پیسے پیا منگتا مسجد ایک قرآن ہے وال میرے دے دیتے اس کو فائدہ میں کوئی جھوٹ بولنا فائدہ کیا ہے باقی قسمت کا بات میرے کو کہیں نہیں نسخے میرے مجرب ہے اللہ کی قدم ہے بچے یا بچہ سننی تھی گئے بچہ ہاں روز جو میں تقریبا میں کرنا گرمی پچھلے جو میں 3 تقریبا کی جنم ہے جمعے کے ملتان جامع مسجد تنظیم تقریر کی تھی جمعہ کے بعد چوک قریشیا کی تھی رات کو ملتان جنا حال کے نوجوان کا کھیتن تقریر سویرے بکھر تقریر بن کی رات سفر کر کر کے میں جو پیغام پوچھے نا بڑا فائدہ پیا تھی دے ویسے بھی وسطی شیعہ دی سنی تھی کہ شیعہ مولوی چائے نہیں بڈھے کو تو کیا تھی کہ تو بڑا مومن کرے میں ایسے بس میں عالم دی مت کی سنیے میرے سینے سے صحابہ کا بغض نکل گئے تو میں کو پکڑی پیرا ہوتے بنے چھوڑ دو میں ایک سنی مذہب نہ چھوڑ سکتا ساری بستی اللہ دی رحمت اللہ سنی تھی سوچے نہیں تھا سوچے تھا بندہ تو مجھ کا مجرہ ہے تو میں قرآن گواہ کر کے جو آئے تھے کہ نبی پاک ساری زندگی کے اندر ایک نماز بھی ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھی میں بھی جھوٹ بول رہا کیا کرتا سوچے فیس تم ہے تو ڈبا نہیں سی کے پاس سارے پاس فیس کی چست کہیں الٹا تو سالے ہوں سویرے چاہ پی کر ٹھونگے مونگے میں مرد سن بیٹھے ہاں لیکن دین سچے چھوڑ کر نہ سکتا راضی کو میں ناراض تھی میں سب نے نہ سب نے نہیں کٹھن سنی مذہب کے مسئلے کرنے کلا تے بدو تا جو ہیں جڑے پاک نبی تے علی تے حسین دے گھروں آئے ہوں اگر تسا بچے کو پڑھاؤ ہاں میں عرض کیتے دین پڑھاؤ حدیث پاک ہی کہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومنا نبی پاک دا کو نماز پڑھنی ہے فکانا یاخذ شمالہ بیمینہ نبی پاک اپنے کھبے ہاتھ کو سجے ہاتھ نال پکڑ کے نماز پڑھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو لے دن کھبا تو رکھی کھڑا سجا تلو رکھی کھڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجے ہاتھ کو کاٹ کے کھبے ہاتھ تو تولا رکھا نبی پاک دا زمان حکم جل نماز پڑھو سجے ہاتھ کو کھبے ہاتھ دے اوپر رکھا ہے جلے پرسوں پتہ لگ گئی سی یہ ٹائم نہیں ملتا توجہ چاہ کرو پتہ لگ گئی سی ہنے پتہ لگ گئی سی تو کوئی بولی مجھے سمجھی نہیں پئی ہے جان نہ لاکھ اچھا ایمان نہ لاکھو تو سب مسجد کی نماز پڑھنا آندے راندے ہو اکھ ڈین بننے آئے کہ باقی ہے کہ اصل کوئی میرے آندے راندے زور نہ لاکھو نا جلدی کرو تو مسجد کی نماز پڑھنا آندے راندے ہو اچھا ایمان نال نہ سوچ جلے دروازے داخل تھی نہیں ہاتھ چھوڑی بدلا دو بدھی
جلے دروازے تے جتی لہندے کھڑاندے ہاتھ چھوڑی کھڑاندے بدھی جلے تھلے تے ٹردے آندے راندے ہاتھ چھوڑی کھڑاندے بدھی جلے ساتھ آ کھڑ دیو تے نیت کھڑے کرے راندے اللہ اکبر کنے پہلے ہاتھ چھوڑی کھڑاندے بدھی اور رب راضی ہوگی اللہ اکبر کنے پہلے بھی ہاتھ چھوڑی کھڑی پیچھے چھوڑی کھڑی پتہ کیوں لگتی نماز شروع کی تھی کہ کوئی نہ اتنا بھیجا کہیں سبق بلا ہک پھیرا دو بیا پھیرا دے ونے تو ہو تو کھدار آدھا تو نہیں تو آپ کو پھیرے دے من دی تو پڑے مالٹے کھانا تے گھر بیٹھوں تعلیم پہ حاصل کرنا ملک دی باغ ڈوری نے ہتھیار بیچ سارے دن ڈرائیور کنڈکٹر نال لڑ لڑ کے گھر والا جلے بڑے تھے ہوائی جہاز اغوا نہ کرے تھا زور نال پھیرا دو نہ سبق جاگ دے بیٹھو نیند رہو ابھی پرچے میں جواب نہ لکھا ہے جب ٹائم تو سویر نہیں لگن گا ہمار کا ٹائم تو بہت کھڑے اللہ کی رحمت ہوا ہے کہ میں کل ہی تقریر کی تھی آج تقریر ہے سویرے تقریر ہے کہ بندے ہونے نا گھر بیمار تو بیمار دی حالت نہ دیکھو گے تو گھر دے بندے نہ کھانا پینا چھوٹ وے تو پتہ ہے کہ نا میرے فوت تھی پوے ساری رات ان گھر والی تے ماں شدی روندی 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 دین تھی پیا تے پتہ لگ گیا فلانا خان تے مولوی تے پیر تے زمیندار تے ملک صاحب تے دکاندار چھوڑا فوت تھی گئے چنا یہ بھی ایسا جلدی کرو نظام پکاؤ چاہ جو مطلب چاہ ونجنو 70-80 عورت لچھاں پی مکھن پراٹھے کیک انڈے چئی پی دروانی تھی پی پہلی زنانی جلے دروازے داخل تھے اٹھاؤ چیک مارے کھانا نہ گھلے کھانے اجاڑی میں نہیں کھاکوں پیچھے ان دی گھر والی تے ماں شودی سچینی ہے جی انہیں نال نشر ہوا کہ نہ تا ملامت آتی جو پڑھایاں عورتاں رویاں پیانا آپ یہاں چھپکی دی بیٹھے جے نہ روائن تو ملامت ہے جے روائن تو تسا نہ سو 3-4 دن ہاتھ جب بکھاں تک کیا ساری رات رونا رہے دماغ دا پانی ختم تھی گئے ہوں تسا دسو انہیں نال برابری کر سکتے ہیں جہاں تازی لسی تے مکھن کھادی تے دہی تے پراٹھا تے انڈا تے کیک تے بسکٹ تے چاہ دے چینک پی آئے ان نال مقابلہ تھی نے اجا ایک دفعہ جو ہوئے ہاں چلو ہمت کریں ہاں چاہ کے جا این تے نا وہ تے ایک آئی ان کی چیز لگ گئی وہ جلے تھک پئی بھی نمی نہ روئی آ گئی وہ تھک پئی بھی نمی نہ روئی آ گئی میرا یہ حال ہے انہیں مظلوم عورتیں آلہ اجو جی میں انہیں کی چیز نمی نرویاں بھی آ گئی ہوں میں تو سویرے وہ ہکو ہو بندے کو نمی نروے نکلا تھی توفی صاحب دیر نہ آئے ہوتا تو پھر جائے بیٹھے ہوں تارے لال میں برابری پوری کر تو نہیں سکتا لیکن شاہ والے ہو کچھ کوشش کرے تا صحیح تو آپ کو کر دیجیے تو ساتھ اپنا پانی شانی پیا دے کرو میں دے دا کھڑا پہنے پیا میں سمجھے شاید گئے بس بچن پانی پیا بیا ایک سگریٹ پی کے بجا چنا کی کر بھائی دماغ تازہ تھی ونجے سگریٹ دا بدبودار خون جلے آ ونجے نا دماغ کے پیچھے بندے دا دماغ تازہ تھی رہے قسمتی گال ہے جی میں ٹنڈن دیکھے پکڑے کالا ٹنڈن نہیں دیکھے جو گلاب کا پھول چاہیے ودا ہوئے کرنے دا یا بندے دے کان نیچو عطر دا بوڑا چھکے تے دھوپ ہوئے تے بھائی رکھے اپنی جاتے بھائی سویرے اس کا خوشبو سے چھکڑا روز عطر دا بوڑا رکھی کھڑا رہے اپنی جاتے لیکن نہ دیکھ سو جو عطر دا بوڑا چاہ ونیا نا کہ ہونا ہی ہولا ہے جو چھک کے دھوپ ہو یاد کر دوں گا لیکن عطر دا بوڑا نہیں چھکے نا یہ جرا ریڑھا ریڑھی ودرا دے گول ریڑھی نہیں سکتا دل دی گال ہے جتھا دل لگ گئی چندن دی دل لگی کھڑی ہے بدبودار رہے نال ان دی دل لگی کھڑی ہے بدبودار دھو نال زردہ کھاوے کوفتے کھاوے کباب کھاوے حلوے کھاوے جیسے دانی اتو یہ سوٹا لگے میں منہ کھڑا پھکا پھکا رہے اس پر کو جو دی اور بعد میرے واسطے سگریٹ پی من دی ضرورت پہ گئی ہے بننے کو یہ سبق پکڑنے بیٹھو کا ہے نا جاگ دے بیٹھو نیندرو پیچھے دیو سبق کو پھیرا
وہ تقریر تے جو آئے اور راہ بھی ہاتھ چھوڑی آئے بدھی سارے بولے تو جڑا ہولے ہولے آتی میں سمجھے تھا نیندر کرنا بیٹھے دور نہ لاکھو تھا اچھا ایمان لال تو باپا تم گھر تو وے تو چھٹی تو آپ کو ملتی راہ بھی ہاتھ چھوڑی وے تو بدھی کھڑے تے میں سمجھو ہاتھ چھوڑی پہ تو بدھی بازاروں سودا گرن گئے ہاتھ چھوڑی بدھی آوے بدھی مردہ بویا پہ تے تختے تے دھمے دے پہن ہاتھ چھوڑی پہ بدھی اور رب راضی تھی ہاتھ چھوڑنا تیری میری عادت ہے ہاتھ بڑھنا رب دی عبادت عادت عبادت فرق منا پاک پیغمبر دے سرتے رحمت اللہ عالمین دے فیصلے سے گردن جھکا اللہ تک میں کو جیندے موئے نبی دی غلامی رکھے سارے امین نبی دا طریقہ ہوئے کہ نہ ہوئے نبی دی شریعت ہوئے کہ نہ ہوئے نبی دی سنت ہوئے کہ نہ ہوئے تسا راضی و ناراض ہو جو امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ نبی دا چلے ایک پرچیا لکھے اور جو ساتھ کشیاں ایسے کہ مولوی چارے کوڑ مرن جو نبی سائیں بی بی حلیمہ نہ کھیر پیتا کہیں نہ کھیر نہیں پیتا اچھا کوڑ مرے نارا چھکے مارو شیعہ کتاب کرنے پوچھنے کا کیا کوڑ مرے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت وہ کن تو بھی یہاں ختم کی بھی ہے یہ کتاب ہی میں شیعہ مذہب کی مرکا شیعہ شوجے کو تو نہ اپنی بانگ لبھی ہے تو نہ قیامت نہیں لگتی ہیں کو حوالہ شیعہ کتاب ہی تو لدھا پہ حیات القلوب جلدوم صفحہ 95 70 5ویں تے ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا سید الشہداء جرے میدان جنگی شہید ہیں تو پتہ تو کائے نہ ہوتی آج پکائی بنیو میرے باپ کے آئے جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا چچا اسد اللہ اللہ دا شیر اللہ دے رسول دا شیر غزوہ احد دے اندر 15 شوال کو میدان جنگی اسلام دی خاطر بیرے بیرے تھی گئے حضرت حمزہ دی ہاتھ کچے گئے پیر کچے گئے اکی کچا گیا سیرا کچا گیا کلیجہ کچا گیا گردے کچے گئے پاک پیغمبر دا چاچا حمزہ حضور دا چاچا یا تے حضور دا رضائی بھائی ہاں حضرت حمزہ نے تے حضور نے بی بی حلیمہ سعدیہ دا کھیر پیتے شیعہ پیا لکھ دے بعد ادو حلیمہ سعدیہ شیر داد اور اگو لکھے 5 سال بی بی حلیمہ دے پاس حضور رہن و حلیمہ پیش سال حمزہ را شیر دادا بود پاک پیغمبر کو پہلے بی بی حلیمہ نے حضرت حمزہ کو دودھ پلایا ہا انہیں بعد پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائے قرضہ لے گیا کہ نہ حیات القلوب جلد 2 صفحہ 95 70 5ویں ایران دی چھپی ہوئی کتاب باقی یہ پرچی والے ایک لکھے کہ سارے علاقے دی یہ فتنہ ہی پیدا تھی نہ پہ لوگ آدھے بدن جو عبدالستار توفی میں ودا آدھے جو حضور حیات النبی حضور دے روضے اطہر سلام پر حضور سن دن تو سارے حضرات اے مسئلہ چند منٹ سنو چاہ میں کوشش کرے سان جو جلدی جلدی مک بنیے کہ میرا مسئلہ نہیں ساری کائنات علماء اس مسئلے سے متفق ہیں کہ حضور حیات النبی ہے تو جاگ دے بیٹھے ہو نہیں بیٹھے ہو چاہ میرا چاہ پیچھے پکے سو زور نہ رکھو دوسری والے میں یہ بھی پہلے دعویٰ کیتا ہا جو میرے ہر مسئلے سے نبی دی مہر لگی کھڑی ہے میں 5 پیغمبر دی مہر لکھے تھا کہ حضور دے روز جاتا ہے سلام پڑھو حضور سن جا تو اگر پکاؤ تو میں تو کو حوالے سنے نا کہ تاری خاطر میں مدینہ منورہ ہی کوئی کتاب آندی ہے یہ مدینہ منورہ دی چھپی ہوئی کتاب ہے اٹھاؤ دے بڑے بزرگ لکھی ہے
یہ کتاب کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبری بعد موتی جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مرے تو بے قبر موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے قریب سے گزرا فیضا ہوا قائم یصلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز کرے پڑھ دیا نبی دا فرمانے کہنا فرمانے زور نہ لاکھو تھا تساں وعدہ کیتا تھا آپ سن جڑے نبی کو مننے زور نہ لاکھو قائم فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کی نماز کھڑے پڑھ دیا نبی کا فیصلہ سچا کہ جھوٹا سارے آنکھوں اور اے میرے پاس ایک کتاب ہے دارالعلوم دیوبند شیخ تفسیر دی لکھی ہوئی ایک قرآن مجید دی تفسیر پڑھنی ہن انہیں لکھے اہل سنت والجماعت کے تمام سلف اور خلف کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرات انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں ساری کائنات اہل سنت اس مسئلے سے متفق ہیں کہ نبی اپنے قبر میں زندہ ہیں حیات ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہی ہے ہن تسا حضرات اگر جاگ دے بیٹھے ہو میں نبی سائیں دا فیصلہ تو آپ کو سنے نا جو حضور فرمائے میرے روزے اطہر تے عیسیٰ علیہ السلام آسی سلام پڑھی میں سلام دا جواب دے ساں پیچھے پکاؤ تو میں حوالہ تو آپ کو سنے نا کتاب سٹے کے موجود ہے پکے چھو ذہن نہ رکھو یہ محدث کبیر دی لکھی ہوئی کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نزول دے متعلق کتاب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو زمین تے آسن دو حدیث میں سنے نا پیچھے دے بعد تو اب چھٹی رہنے ہیں تاکہ میں نہ ہو جو بلا میرے باپ کے بلی نہ ہو تو اجلا کے تھاکی ہو تو بتا کر جو سنی سے جل دے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم آسمان کرے زمین کی آگی فیتزوج آ کے شادی کرے دی فیولد لہو کو بچے پیدا ہوتے فیم کو تو خمسوں 40 سالتاً 45 سال زمین ترا دی فیموت وفات پہ دی فیدفن مئی فی قبری میں محمد کے کٹھے دفن ہوتی فیقوم عالم عیسیٰ ابن مریم بین ابی بکر و عمر یوم القیامہ میں عیسیٰ ابن مریم میدان قیامت اندر ابو بکر تے عمر کے درمیان کرے تھی تو واہ صدیق و فاروق ساری کائنات میدان قیامت کے اندر سونے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش ودی کریں گے صدیق تے فاروق پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نال کریں گے اور ان جب دوسری حدیث ہے جی ساتھ میں سنانی ہے پیچھے دعا منگنی ہے ₹1,00,000 کی حدیث ہے میری تو آپ کو جو مجھے کیا سنانا تو آپ کو قدر نہ تھی لیکن مقابلے سے بدل انہیں کنوانی پوچھو جو کیسی حدیث ہے نبی پاک فرمائے عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو آتی حج کرے تھی یا عمرہ کرے تھی قبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں محمد کی قبر تھی آتی حتی یسلم علیہ میرے اتیا کے سلام آتی ولا ردن علیہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب لیتا یہ حدیث رسول دی رسول پاک دا فیصلہ سچا سارے آپ نبی دا فرمان نال نال ان کتاب دے صفحہ 101 تے لکھے واخرجہ الحاکم حاکم نے روایت کو بیان کیتے وصاحو تصحیح کیے کہ صحیح حدیث ہے یہ حدیث جان نال سارے آپ بس آخر جملہ سنو اور میں صحیح حدیث سنا دیتی ہے جو نبی دے روزے آتا کے سلام پر حضور سنن جہے آدل حضور نہیں سن دے انہیں کو آپ کو کہیں کتاب جو حدیث چاہ دکھاؤ حضور فرمائیں میری قبر کے سلام پر سے میں نہ سنسا ₹1,00,000 10 دینار انہیں واسطے بھی ہے کس حدیث دکھا لے میں صحیح نہیں لفظی ضعیف دکھا لے میں ڈر تین تو پہنچائی بنوں کیا مدنی ہے نا مسئلہ سمجھایا نا پیغام پہنچ گیا سارے آپ سارے مدرت پاک پیغمبر دی مہر لگی کھڑی ہے اللہ سا کو جیندے موئے پاک پیغمبر دی غلامی چ رکھے اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا ہے حضرات گرامی علامہ توسیع کی یہ تقریر بالم میوزک ہاؤس توسا کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے نیز علماء کرام کی تقاریر بھروانے کے لیے بالم میوزک ہاؤس پر تشریف لائیں شکریہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
اللهم الحق حق وارزقنا اتباعه والباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم فارج الهم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمانا دنیا والآخرہ طلبنا رحمتا تغنینا بها من سواک سونا ربا سالی جلسے کو منظور فرما خلافت راشدہ کانفرنس کو منظور فرما اے اللہ ہدایت کا سبب بنا جنہیں اہل سنت فورس کے نوجوانے باقی حضرات نے کوشش کی تھی کئی قسم کی امداد کی تھی انہیں مارچ کو کی برکت پیدا فرما اے اللہ تمام حاضرین کی حاضری منظور فرما اے اللہ سالے عقید عمل کی اصلاح فرما شرح پاسا کو شرک کو بچا کفر کرے بچا نفاق کرے بچا بدعات کرے بچا رسومات کرے بچا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمیہ دا شہدائی بنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی نصیب فرما سونا ربا سارے پاکستان کو اندرونی بیرونی فتنے کرے بچا ملک کی اسلام کا نظام آ گئے سارے گھر پاک پیغمبر کی شریعت دراد ہوئے تمام باشندگان پاکستان حکام کے امام نبی کے سچے غلام بن جانا اے اللہ سارے ملک کی تو آپ کی حفاظت فرما پاک پیغمبر کے کلمے طیبہ کے قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما سارے مرد بیوے کو نمازی بنا ایمان کامل نصیب فرما سارے بچے کو برے سنسار کرے بچا بری سوسائٹی کرے محفوظ فرما اے اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما سارا پاس ساری سے راضی ہو جا جڑے مسلمان وفات پا گئے انہوں نے قبر کو بہیتا باغ بنا انہوں نے قبر سے رحمت فرما انہوں نے غلطیاں معاف فرما اے اللہ تمام محتاجی مغفرت فرما سارے مسلمانوں کے خصوصی رحمت فرما سونا ربا جڑے بیمار انہیں کو شفا دے سارے مرد بیوے کو شفا دے بچے بوڑھے کو شفا دے امیر غریبے کو شفا دے سارے شاہد دے سارے پیر حضرت خواجہ غلام معین الدین خان صاحب صاحبزادے کافی فارق میں بیمار ہیں اے اللہ انہیں کوئی شفا عطا فرما باقی بھی جنہیں مسلمان کے بچے بیمار ہیں سارے کو شفا سارے مرد بیوے کو شفا اللہم اشف مرضانا اللہم اشف جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات سارا ربا سارے روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما سارے بچے کو شفا عطا فرما صاحبزادہ صاحب کو شفا عطا فرما اللهم آتنا ایمانا کاملا عملا صالحا علما نافعا رزقا واسعا شفاء من كل داء اے اللہ ہر قسم کی بیماری کے سب کو بچا سارے بچے بوڑھے کو محفوظ فرما مرد بیوے سے رحمت فرما ساری نہ بیماریاں دور فرما مقروضوں کو قرض کرے خلاصی عطا فرما جنہوں کی اولاد ہوا کو نیک سال اولاد عطا فرما اے اللہ میرے شہر کی خصوصی حفاظت فرما تمام باشندگان شہر کو خصوصی راحت فرما اے اللہ سارے ملک سے رحمت فرما عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما افغانستان کے مجاہدین کی نصرت فرما عربستان کی تو حفاظت فرما حرمین شریفین کی خصوصی حفاظت فرما اے اللہ ساتھ ظالموں کے ظلم کرے تو بچا سارا ربا سارے سے راضی ہو جا جنہیں کم واسطے پیدا کی تھی ان کم کی توفیق دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نصیب فرما اعمال خیر کی توفیق عطا فرما سارے بچے کو قرآن حدیث کا عالم حافظ بنا سونا ربا ساری مسجد کو تقوی والی مسجد بنا اخلاص نال بناون کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو نصرت فرما تو مسجد کو پایا تکمیل تائیں پہنچا اے اللہ اسانے کم کو تو منظور چاہ فرما اور سارے گناہ کا کفارہ چاہ بڑا سارا ربا سارے سے راضی تھی مسلمان کی حلال کمائی دین اسلام قرآن کے مسجد چلوا اے اللہ مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ فرما پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بڑا اے اللہ ساری مسجد کو جلدی جلدی پایا تکمیل تک پہنچا اور درس کو کامیاب فرما اور درس کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرما بچے کو پڑھنے کا شوق عطا فرما مال والے کو مال خرچ کرنے کی توفیق دے اے اللہ باقی بھی جتھا جتھا دین دے کام تے سنن سارے عربی مدارس کو تو کامیاب فرما سارے یہ پریشانیاں دور فرما سارے ان سے راضی ہو جا اے اللہ میں آج ناکارہ دل بیان کو منظور مقبول فرما دنیا کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی رکھ خاتمہ حضور کی غلامی